السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، ہمارا درس 2 ہفتوں سے اور آج یہ تیسرا ہفتہ ہے ایک موضوع کے تحت چل رہا تھا، اور موضوع ہمارا ہے ظلم کا انجام۔ اور ہم نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ پچھلے ہفتے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ خاص طور سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے حقوق ہیں اسلام نے جس کی بہت زیادہ رعایت کی ہے، اسلام نے جس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے اور اس کے خیال کرنے کی اہمیت کو بتایا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ ایک انسان کے جان کی حفاظت، اور دوسری چیز اس کے مال کی حفاظت، اور تیسری اہم چیز اس کے عزت کی حفاظت۔ اور میں نے بتایا تھا کہ عزت میں انسان کی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ عزت یعنی اس کا جو نام ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو ایمانداری ہے، اس کی جو اچھی صفات ہیں، وہ اس کی عزت ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جھوٹا نہیں ہے اور کوئی انسان اسے جھوٹا کہتا ہے اور اسے جھوٹا کہہ کر بدنام کرتا ہے، گویا کہ وہ اس کی عزت پر جو ہے دھبا لگاتا ہے۔ کوئی شخص ایماندار ہے لیکن کوئی دوسرا آدمی اسے بے ایمان لوگوں کے سامنے کہتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے بے ایمان مشہور کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نیک دامن ہے، پاک دامن ہے، نیک ہے، غلطیوں سے بچتا ہے، لیکن کوئی آدمی جھوٹے انداز میں جھوٹ موٹ یوں ہی اسے بدنام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پاک دامن نہیں ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے غلط تعلق ہے یا غلط جگہوں پر وہ جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اس کے بعد آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے انسان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے جس سے زنا کا صدور نہیں ہوا ہے، تو یہ تمام باتیں اس کی عزت پر دھبا لگانے میں شامل ہیں، اس کو بدنام کرنے میں شامل ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ مشہور آیت رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر زنا کی تہمت لگانے کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسے بہت ہی خطرناک قرار دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزائیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مرد و عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا، اور 4 گواہ ایسے 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس حالت میں اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو جس نے وہ الزام لگایا ہے، جس نے وہ بات کہی ہے، شریعت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے 80 کوڑے ایسے انسان کو لگائے جائیں گے۔ اور جہاں اسلام نے زنا کی حدیں، زنا کی سزائیں سخت رکھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے زنا کی سزا کو بڑا سخت رکھا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کو شہر سے بدر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی شادی شدہ انسان نے اگر زنا کیا ہے، مرد و عورت نے، تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ زنا کی اسلام میں سزا بڑی سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زنا کا الزام لگانے کی سزا بھی سخت ہے، اس کی شرطیں بھی سخت ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد و عورت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس سے زنا کا صدور ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ثابت کرنا ہوگا 4 گواہوں کے ذریعے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے گا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو،
تو ایسی صورت میں یعنی اگر 3 گواہ لے آتا ہے، ایک گواہ رہ جاتا ہے، چوتھا گواہ نہیں لا پاتا، تو انسان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط رکھا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کے حق کی اتنی رعایت کی ہے کہ اگر کسی انسان پر زنا کا الزام لگتا ہے اور 3 گواہ بھی پیش ہو جاتے ہیں لیکن چوتھا گواہ نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اس پر زنا کا حد نہیں لگائی جائے گی، بلکہ جس نے الزام لگایا ہے، جس نے وہ بات رکھی ہے، اس پر حد لگائی جائے گی۔ ایسے انسان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو جو کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا، پہلی سزا یہ کہ 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، ان کی دوسری سزا یہ ہے کہ ان کی ثقاہت، ان کا قابل اعتماد ہونا یہ مجروح ہو گیا۔ اگر کسی نے زنا کا الزام کسی پر لگایا اور 4 گواہوں کے ذریعے اسے ثابت نہیں کر سکا، تو آئندہ اور جو گواہ تھے جھوٹے، دونوں لوگ، جس نے الزام لگایا اور جو گواہی دینے کے لیے آئے لیکن گواہی ثابت نہیں کر سکے، ان تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یعنی ایسے لوگ ناقابل اعتماد ہو گئے، ایسے لوگ مجروح ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کی گواہی اب کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آگے تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تو ہم میں سے کسی بھی، ہمارے لیے تعلیم یہ ہے، ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی عزت کو پامال نہ کریں، ہم کسی انسان کی کسی بھی معنوں میں بے عزتی نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی انسان کی دنیا میں بے عزتی کی تو یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا حدیثوں کی روشنی میں، کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور آپ کو اپنی نیکیاں اس انسان کو منتقل کرنی ہوں گی جس کی آپ نے بے عزتی کی ہے، کسی بھی انداز میں، چھوٹا الزام ہو یا بڑا الزام ہو۔ اگر دنیا میں آپ نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو ایسی صورت میں آخرت میں حساب یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس انسان کو دے دی جائیں گی، اور اگر آپ کی نیکیاں کم ہیں یا آپ سے حقوق کا مطالبہ کرنے والے قیامت کے دن زیادہ ہوں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوسروں کے گناہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اور یہ واضح انداز میں شاید آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ واضح انداز میں یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک انسان دنیا میں نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، نیکیاں کرے، ہر قسم کی نیکیاں کرے، لیکن انسانی حقوق کی پامالی کرے، کسی کو مارے، کسی کی بے عزتی کرے، کسی کا مال جو ہے غصب کر لے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں محنت کر کے جاڑے کی وہ نمازیں اور بھوکا اور پیاسا رہ کے وہ روزہ رکھنا، دل مار کر جو ہے اپنی خواہشات کو مار کر زکوٰۃ کا ادا کرنا، مشقت اٹھا کر سفر کی مشقتیں جھیل کر حج عمرہ کرنے جانا، یہ تمام نیکیاں اس کی قیامت کے دن رائگاں جائیں گی اگر اس نے دنیا میں لوگوں کے حق کی، لوگوں کے حقوق کی پامالی کی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ لوگوں میں ہم میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہے، لوگوں کے حق میں کچھ غلطیاں کی ہیں، ان کے حق کو پامال کیا ہے، تو کیا اب توبہ کا راستہ ہے یا توبہ کا راستہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آج کا جو اصل موضوع یہی ہے کہ توبہ کا راستہ ہے اور توبہ کیسے کی جائے۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، یا جو ہے ہم نے کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو توبہ کرنی ہے،
تو اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ توبہ کی اہمیت کے تعلق سے چند قرآن کی آیتیں اور ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ توبہ کے معنی اصل ہوتے ہیں لوٹنا۔ اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا، پشیمانی کا، ندامت کا، ریگریٹ کا جو ہے اظہار کرو۔ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اس بات کی امید ہے، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھارا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اسی طرح سورہ تحریم آیت نمبر 8 اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی بات کہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نصوحا سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، اس بات کی امید ہے کہ تمہارا پروردگار ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہمیں ابھارا ہے، ہمیں جو ہے آمادہ کیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، اور چونکہ موضوع ہمارا انسانوں کے حقوق کی، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہے، کہ اگر ہم نے کسی مسلمان کے حق کو پامال کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، یا کوئی بھی غلطی ہے، اس کی غلطی اس کے حق میں کی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جائے گا، کون سا ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اگر انسان توبہ کرے تو اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک وقت ایسا ہے جو پوری دنیا کے لیے آئے گا، کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ایک وقت ایسا ہے جو ہر انسان کے ساتھ آتا ہے کہ اگر اس انسان کی زندگی میں وہ وقت آ جائے تو اس وقت کے آنے کے بعد اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ وقت جو تمام دنیا والوں پر آئے گا اور جس وقت کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، جیسا کہ اس کے شائن شان ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کر لے، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اس کے سامنے توبہ کر لے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آگے فرمایا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہ توبہ کی قبولیت کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے؟ جب تک، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہے سورج اس وقت ایسٹ سے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ گردش ایسی ہے، ہمیں دیکھیے، ہمیں ایک چیز یہ ہے، عقیدے کی بات یہ ہے، غیب پر ایمان لانے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے۔ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج جو ابھی مشرق سے نکلتا ہے، ایسٹ سے جو ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے دنیا پر کہ یہ سورج مغرب سے ویسٹ سے نکلنے لگے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جب نظام چلانے والا وہی ہے۔ آج دنیا گھوم رہی ہے، آج آپ جانتے ہیں بنیادی سائنس بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو اسے پتہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، اسی طرح سورج گردش کر رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ ایسے گھوم رہی ہے، اپنے مدار پہ بھی گھومتی ہے زمین، آپ جانتے ہیں اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے، اور سورج کے ارد گرد بھی جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے، ابھی ایسے گھوم رہی ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسا جو ہے مطلب کوئی چیز ایسی جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ جو سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں اور خبروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہے کہ دنیا میں نظام میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کیا سے کیا ستارے کہیں بن رہے ہیں، کہیں ٹوٹ رہے ہیں، کہیں نئی ستارے بنتے ہیں، کہیں ٹوٹتے ہیں، پرانے ستارے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مدار سے ہٹ کے، یعنی ابھی جو گردش ہے زمین کی، کیونکہ مغرب سے نکلنے کا مطلب یہ کہ اس کا جو ہے اس کی جو روٹیشن ہے وہ الگ ہو جائے گی، وہ الٹی ہو جائے گی۔ ایسے چل رہی ہے تو ابھی اگر یہ چیز ایسے چلتی ہے تو اگر ابھی مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سورج کو مغرب سے دنیا میں دکھنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین ایسے کرنے لگے گی، یعنی الٹی جو اس کا روٹیشن جو ہے اس کی گردش الٹی ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا قیامت سے پہلے ہوگا کہ سورج جو ابھی مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، اور جب یہ حادثہ پیش آئے گا تو چونکہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، اب ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں اسی لیے صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے دنوں رات، گنہگار بندوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے، لیکن کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربیہا، اس وقت تک جب جو ہے سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لوگوں کو نبی کے بات کا یقین ہو جائے گا۔ آج جو لوگ شک میں ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، زمین کا روٹیشن کیسے بدل سکتا ہے، زمین جو ہے وہ آج زمین کے سامنے سورج مشرق سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے لیے مغرب سے سورج نکلتا ہوا دکھائی دے؟ آج جن لوگوں کو شک ہے، تذبذب ہے، جب ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، تو اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی شخص اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا تھا، یہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب پوری دنیا میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وقت وہ ہوگا جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، مسند احمد میں وہ حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک جو ہے بندے کا آخری جو ہے لمحہ نہ آ جائے، اس کی جو ہے روح نکلنے نہ لگے، غرغرہ جسے کہتے ہیں، غرغرے کی حالت، یا جانکنی کا جو عالم کہتے ہیں، روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسری حدیثوں سے وضاحت ہوتی کہ انسان، جو مرنے والا انسان فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ اب فرشتے اس کی روح نکالنے والے ہیں، روح جو ہے نکالنے والے آ گئے ہیں، اب موت کی ہچکی شروع ہو گئی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر اس وقت بندہ توبہ کرنا چاہے گا تو بندے کی توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ موقع نکل گیا، جب تک انسان صحت کی حالت میں تھا، بلکہ مرنے سے پہلے بھی جب تک بیمار تھا، جب تک جو ہے وہ صحت مند تھا، اس وقت بھی توبہ قبول ہوتی، جب بیمار ہوگا انسان تو بھی توبہ قبول ہوگی، آخری لمحات تک توبہ قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا رہتا ہے، لیکن جب
اب جان نکلنے کا جب عالم ہوگا تو چونکہ حدیث میں صراحت آ گئی ہے تو ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جب جان نکلنے کا عالم ہوگا، جہاں جو ہے مرنے کی ہچکی جب آنا شروع ہو جائے گی، انسان کے نرخرے سے آواز نکلنی شروع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں نبی نے فرمایا کہ اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اب اس کے جو ہے جانکنی کا غرغرے کا عالم ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں جو ہے توبہ جب تک زندہ ہے سمجھنا چاہیے، نازک بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جب اللہ نے صحت دی ہے ابھی توبہ کا موقع ہے۔ کتنی بھی آپ نے زندگی میں، پرانی زندگی میں کتنی ہی بڑی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، کتنی بھیانک غلطیاں آپ نے کیوں نہ کی ہوں، کتنے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا ہے۔ اب مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری کا مشہور واقعہ آپ نے کرام سے سنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھانے کے لیے بات میں دے رہا ہوں، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید انشاءاللہ آپ میں سے کسی نے ایک انسان کا بھی قتل نہیں کیا ہو۔ قتل بہت بڑی بات ہوتی نا، قتل بہت بڑا جرم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان میں سے کسی نے کسی انسان کا قتل نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم میں سے انشاءاللہ کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، لیکن حدیث میں آتا کہ ایک انسان نے، اللہ کے ایک بندے نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن دیکھیے، کمپیریزن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کتنی وسیع ہے، اس کی توبہ کتنی کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحم دل ہے، اس کا دامن عفو، اس کے رحمت کا دامن کتنا کشادہ، کتنا وسیع ہے کہ ایک انسان نے 99 قتل کیے۔ اور جب ایک عابد کے پاس، ایک نیک آدمی کے پاس گیا جس کے پاس علم کی کمی تھی لیکن عبادت گزار تھا، علم کی لیکن کمی تھی، اس کے پاس گیا، اس نے پوچھا، اس مجرم نے پوچھا اس نیک بندے سے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، جو عالم نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتا نہیں تھا، اس نے کہا نہیں، تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے لیے توبہ کا موقع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدمی جو ہے، جو مجرم تھا، وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اس انسان کو بھی جس سے اس نے فتویٰ پوچھا تھا، جس عابد سے، اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس نے قتل کرنے میں 100 کی گنتی پوری کر لی۔ بہرحال لمبا واقعہ، اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو ہے چونکہ تم بری صحبت میں رہے ہو اس لیے جو ہے تمہارا ذہن دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی جو برے اثرات پڑ گئے ہیں، ایک فلاں جگہ جو ہے نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں اپنی بقیہ زندگی اب وہاں گزارو۔ تو وہ آدمی نکلا، خلاصہ کہ وہ آدمی نکلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، دونوں جھگڑا کرنے لگے، دونوں گروپ، فرشتوں کے دونوں گروپ جھگڑا کرنے لگے کہ کس کو لے جائیں۔ خلاصہ یہ ہے، کافی ہمارے لیے اتنا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپی جائے، کہ اگر جو ہے جہاں جا رہا تھا وہاں سے نزدیک ہے تو گویا کہ رحمت میں چلا گیا، اگر جہاں سے نکلا تھا وہاں سے وہ قریب ہے تو گویا کہ پچھلی زندگی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو بظاہر ایسا تھا کہ جو آگے کی مسافت تھی، آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، جیسا کہ حدیثوں میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آگے کی مسافت کو سمیٹ دیا، آگے کا راستہ کم ہو گیا، آگے کی جو پیمائش تھی زمین کی وہ کم ہو گئی، لینتھ اس کا کم ہو گیا، اور جو ہے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو بہت بڑی بات ہے، سمجھیے اس کو، کہ ہم نے لاکھ گناہ کیے ہوں لیکن جو ہے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 انسان، بلکہ بعد میں 100 انسانوں کو، قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ بہرحال یہ توبہ کی اہمیت ہے، تو ہمیں توبہ کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے کوئی بھی ہم نے گناہ کیے ہو تو آج موقع ہے، جب تک زندہ ہیں اور جب تک جو ہے دل میں دھڑکن دھڑک رہی ہے، ہمارا سینہ دھڑکتا ہے، ہماری آنکھیں جھپکتی ہیں، ہماری پلکیں جھپکتی ہیں، منہ سے آواز نکل رہی ہے، اور ہمارے جو ہے ناک سے سانس آتی جاتی ہے، موقع ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے ایک تھوڑا سا موضوع ہم بیان کرتے ہیں، اس موضوع کو کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، اور اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، توبہ کی شرطیں اصل کیا ہیں۔ کہ انسان کہتا ہے میں نے توبہ کی،
تو کس انسان کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی توبہ صحیح ہے، اس نے صحیح انداز میں توبہ کی ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے، اور کس انسان کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے؟ دیکھیں توبہ کی 4 شرطیں ہیں. بعض صورتوں میں بعض گناہوں میں 3 شرطیں ہوں گی، اور بعض گناہ ایسے ہوں گے جس میں توبہ کی 4 شرطیں ہوں گی. توبہ کی پہلی شرط، یعنی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو. یعنی اس نے پچھلا جو گناہ کیا ہے اس کو یہ ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اسے افسوس ہو، لگے کہ ہاں میں نے کوئی غلطی کی ہے. اس کے دل میں، اس کا ضمیر، جیسے کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگائے، ضمیر میں خلش ہو، چبھن ہو. تو یہ چیز توبہ کے لیے ضروری ہے. اگر انسان لاپرواہی میں گناہ کرتا ہے، پھر جیسے لوگ کرتے ہیں اللہ توبہ، گال پہ ہاتھ رکھ کے اللہ توبہ اللہ توبہ، آج کیا پھر کل بھی وہی گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب اس کی توبہ سچی نہیں ہے. پرسوں بھی وہی گناہ کرتا ہے، کل گناہ کرتا ہے، پھر اللہ توبہ کرتا ہے، پھر پرسوں بھی وہی گناہ کرتا ہے، پھر چوتھے دن، اس کا مطلب جو ہے اپنے توبہ میں وہ انسان سچا نہیں ہے. تو سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں، جس کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے، جس گناہ کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے، اس گناہوں پر اسے افسوس ہو، اس گناہ پر اسے افسوس ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ ہاں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی ہے. یہ احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ اس کی جو ہے توبہ سچی توبہ کہلائے. پہلی شرط یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے. یعنی اگر ایک انسان کہتا ہے کہ انسان، چھوٹی مثال لیتے ہیں کہ انسان سگریٹ پیتا ہے، پی رہا ہے، فی الحال اس کے جو ہے ہونٹوں میں، اس کی انگلیوں میں، ہونٹوں میں سگریٹ ہے، اس سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سگریٹ پینے سے توبہ کر لی، جبکہ وہ سگریٹ اس کے منہ میں ہے، تو ہم کہیں گے اس کی توبہ سچی نہیں ہے. یعنی توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے، توبہ کے سچی توبہ ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ پہ وہ توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. تو یہ جو ہے اس کی توبہ سچی کہلائی جائے گی. تو ہم نے کہا کہ پہلی شرط شرمندگی، پچھتاوا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے. سچی توبہ کی تیسری شرط یہ ہے، سچی توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پکا ارادہ کرے، پختہ ارادہ، ریزولوشن جسے کہتے ہیں. یعنی ایک دم پختہ جو عزم کر لے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. دیکھیے ابھی میں عزم کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میرا یہ عزم ہونا چاہیے کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، میرا یہ پکا ارادہ ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ آپ سے گناہ وہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے بشری تقاضے کے تحت، آپ کے کمزوری، اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ آپ وہ گناہ کریں، اس بات کا امکان باقی رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اپنی حد تک جب توبہ کر رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ دل کی بات آپ کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کہ آپ دل سے سچا یہ عزم ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ سے آئندہ وہ گناہ ہو، لیکن ابھی جو آپ ارادہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ارادے میں سچے رہیں کہ آپ انشاءاللہ آپ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں ہوگا. تو توبہ، سچی توبہ کی تیسری شرط یہ ہے. اس کے بعد یہ تینوں شرطیں اس صورت میں ہیں، یہ تینوں شرطیں اس صورت میں ہیں جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نے غلطی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یا جو چیز اللہ نے حرام کی تھی آپ نے اس میں سے کوئی چیز گناہ کر لیا. تو ایسی صورت میں یہ 3 شرطیں. اب اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق کسی انسان سے ہے، گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق کسی انسان سے ہے، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ سچی توبہ کے لیے ان 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط بھی جو ہے اس میں جوڑی جائے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے، اب اس ظلم سے نجات حاصل کر لیں. جو آپ نے کسی انسان کے حق میں کوئی گناہ کیا ہے، کسی انسان کے حق میں کوئی غلطی کی ہے، تو آپ اس ظلم سے، اس غلطی سے نجات حاصل کریں. اب وہ تفصیل میں کیسے ہے، اب مختصر سی بات ہے کہ نجات کیسے حاصل کریں گے. مثال کے طور پر اس میں 2 طرح کے حقوق ہوں گے. ایک یا تو مالی حقوق ہوگا، لینے دینے والا مسئلہ ہوگا، یا اور دوسرے قسم کے مسائل ہوں گے. تو اگر مالی حق ہے
مالی حق ہے تو اس میں جو ہے توبہ کے لیے شرط یہ ہوگی، چوتھی شرط یہ ہوگی کہ آپ نے اگر کسی کا مال لیا ہے کسی بھی انداز میں تو آپ اس کا وہ مال واپس کر دیں۔ آپ نے کوئی سامان خریدا، آپ نے اس کا پیسہ ادا نہیں کیا، ادھار میں خریدا پیسہ ادا نہیں کیا، یا وہ آپ جو ہے نکل گئے اسے یاد نہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، یا آپ نے بہت ساری مثالیں، آپ نے کسی کو جو ہے، آپ زمین کا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، اسے زمین جو ہے آپ نے لکھ کر نہیں دی ہے، آپ نے کسی کو فلیٹ بیچا ہے اور فلیٹ بھی آپ پیسہ تو لے لیا، آپ نے ایڈوانس لیا یا پورا پیسہ لیا، فلیٹ آپ نے اس کو دیا نہیں ہے، ایسا لوگ بہت کر رہے ہیں، پھنسائے ہوئے ہیں۔ یا آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ کے والد کی جو ہے جائیداد میں، ان کے جو ہے ترکے میں آپ کا تو حصہ بنتا تھا، آپ کی بہن کا بھی حصہ بنتا تھا، آپ نے والد کی جائیداد سے بہن کا حصہ نہیں دیا ہے، تو آپ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے گا تو اس توبہ کے سچ سمجھ لیجئے، اس توبہ سچی اسی وقت یہ کہلائے گی، صرف اللہ توبہ کرنے سے، یا میں نے غلطی کی، میں نے تم کو پیسہ جو ہے تمہارا جو ہے جائیداد میں سے، ابا کی جائیداد میں سے نہیں دیا، آنسو بہانے سے، ٹسوے بہانے سے، یہ سب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ جو ہے انسانی حقوق کے معاملات میں، خاص طور سے مالی حقوق کے معاملات میں اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو سچی توبہ یہ ہوگی کہ آپ نے جو حصہ ہڑپ کیا ہے اپنے باپ کی جائیداد میں سے، بہن کا جو حصہ مار کے رکھے ہوئے ہیں 10 لاکھ 50 لاکھ 50 کروڑ، تو آپ اس کو واپس کر دیں، ورنہ قیامت میں آپ پھنس جائیں گے۔ سیدھی سی بات، سمپل سی بات۔ یہاں کے رونے گانے سے وہ توبہ نہیں مانی جائے گی، نہیں میں نے غلطی کی، میں نے نہیں دیا، ایسا ہے ویسا ہے، وہ سب نہیں چلے گا۔ سیدھی سمپل سا حل ہے ہمارے پاس کہ آپ نے جو پیسہ لیا ہے، جو جائیداد آپ نے اپنے بہن کی یا کسی کی بھی جو آپ نے ہڑپ کی ہے، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، سچی توبہ آپ کی ہے، تو آپ وہ جائیداد، چاہے آپ کا دل کتنا بھی جو ہے وہ اس کو ناپسند کرے، کیونکہ مال دولت جو ہے، دولت کی محبت جو ہے یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، تو بہت برا لگے گا آپ کو۔ آپ جو ہے اپنی بہن کو 20 لاکھ دینا ہو، 50 لاکھ دینا ہو، تو یہ جو ہے آسان کام نہیں ہوگا آپ کے لیے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ آج مشکل ہے، لیکن یہ آج کی مشکل آخرت کی مشکل کو آسان کر دے گی۔ لیکن اگر آج آپ نے یہ حق ادا نہیں کیا تو آخرت آپ کے لیے جو ہے خطرناک، مشکل اور بھیانک ہو جائے گی۔ اس کو سمجھیے کہ ہمیں دینا ہی دینا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی انداز میں کسی کا مال لیا ہے، بہن کا حصہ لیا، بھتیجے کو حصہ جو ہے نہیں دیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، دکان مکان پہ آپ کا قبضہ تھا، آپ نے بھتیجوں کو نہیں دیا جو بھائی کا حصہ تھا، اس لیے کہ باپ جب کا انتقال ہوا تو بھائی زندہ تھے، تو باپ کی جائیداد میں سے بھائی کا حصہ بنتا تھا، لیکن اتفاق سے سال 2 سال میں بھائی کا انتقال ہو گیا، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اب جائیداد آپ بڑے چھوٹے جو بھی بھائی تھے، آپ جائیداد آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے بھتیجے کو نہیں دیا، بھتیجیوں کو نہیں دیا جن کا حق بنتا ہے اپنے باپ کے حصے میں، تو ایسی صورت میں اگر آپ توبہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے دل میں خیال آیا، کبھی جو ہے حج عمرہ کرنے کے بعد، اسی وقت صحیح، حج عمرہ کرنے کے بعد حاجی کہلانے کے شوق ہی میں خیال آ گیا کہ اب جو ہے آئندہ کی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے گزارنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو گناہ یہ توبہ آپ کی سچی نہیں مانی جائے گی جب تک آپ نے جو خرچہ کیا ہے، آپ نے جو لیا ہے پیسہ، جو ہڑپ کی تھی جائیداد بھتیجے کی، بھانجی کی، بھتیجی کی، واپس کرنا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں واپس کرنا ہوگا، جو جائیداد سے فائدہ اٹھائے ہیں نا، بھئی اگر 10 لاکھ کی جائیداد تھی، اس میں کمائے بھی ہوں گے، 10 سال لے کے بیٹھے تھے، 10 سال میں کمائے بھی تو کچھ، جو 10 سال کا فائدہ آیا وہ بھی واپس کرنا ہے، ورنہ توبہ سچی نہیں ہوگی۔ یہ آنسو، جھوٹے آنسو سے کوئی کام نہیں بنے گا، واضح کھل کے یہ بات ہے۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ مالی حق میں توبہ یہ ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ ہاں، سامنے والا معاف کر دے اپنی مرضی سے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں، اور ہمارے علماء، سینٹر کے علماء بیان بھی کرتے ہیں اس بات کو بہتر انداز میں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا، بہن نے حق معاف کر دیا۔ کوئی بہن معاف نہیں کرتی ہے، میں اس کے اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بہن معاف نہیں کرتی۔ اگر آپ کو معافی دیکھنی ہے نا، اپنے بہن کی معافی دیکھنی ہے کہ بہن کا حصہ ہے 50 لاکھ، وہ 50 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، زمین اس کے نام پہ لکھوا دو، گھر یا مکان جو اس کے حصے کا بنتا ہے اس کے نام پر لکھوا دو، اس کے بعد دیکھو معاف کرتی کہ معاف نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اپنے ہی اعتبار سے، سماجی دباؤ کی وجہ سے،
معاف کرنا یہ معاف کرنا نہیں کہلاتا، کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے، بہن کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مطالبہ کیا تو سماجی بائیکاٹ ہو جائے گا، بھائی جو ہے ناراض ہو جائیں گے، بھابھی ناراض ہو جائے گی، رشتہ توڑ لیں گے، عید بقرعید میں آنا جانا بند ہو جائے گا، شادی بیاہ میں آنا جانا بہت ساری بات، ناک جو ہے منہ چڑھ جائے گا بھائیوں کا اور بہنوں بھابھیوں کا، اس لیے وہ معاف کی بات کرتی ہے، وہ دل سے معاف نہیں کرتی ہے، تو اس کو سمجھیے۔ بہرحال اختصار کافی ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے۔ اب اس کے مالی حقوق کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی بے عزتی کی ہے، یا جو ہے آپ نے کسی کو مثال کے طور پر مارا ہے، تو اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو دو راستہ ہے، یا تو جائیے اس سے کہیے کہ میں نے جتنا مارا تھا اتنا مجھے مارو، میں نے تم کو جتنا مارا تھا اتنا مجھے مارو، یا معاف کر دو، دو ہی راستہ ہے۔ اگر گالی دی تھی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ گالی دینے میں تمہیں مجھے گالی دے دو، یہ بات نہیں کہی جائے گی، لیکن یہ کہا جائے گا کہ میں معافی، وہاں معافی کی صورت بنے گی کہ آدمی بھائی میں نے تمہیں گالی دی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ بھی ایک اس کا راستہ ہے جس میں شامل ہے کہ جن لوگوں کے سامنے آپ نے گالی دی تھی، کیونکہ گالی دینے سے سامنے والے کی بے عزتی ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے سامنے آپ نے اس آدمی کو گالی دی تھی ان لوگوں کے آپ اس کی سچی تعریف کر دیں، اور یہ کہیں کہ جو میں نے گالی دی تھی میں نے غصے میں دے دیا تھا، یہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا آدمی ہے بھی تو کم سے کم آپ معافی تو مانگ لیں کہ بھائی غصے میں ایسا ہو گیا تھا اور میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے کسی کو مارنے کی بات ہو گئی، اسی طرح آپ نے کسی پر الزام لگایا تھا، اگر جھوٹا الزام تھا، اگر سچا تھا تب تو معافی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا تو ایسی صورت میں آپ اس سے جا کے معافی مانگیں گے کہ میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، معاف کر دو، اور اس کے بعد اتنا کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو جن لوگوں کے سامنے آپ نے اس کے خلاف الزام لگایا تھا ان لوگوں کے سامنے آپ کو یہ کہنا پڑے گا، عدالت ہو یا عام لوگ ہوں یا پنچایت ہو یا خاندان کے لوگ ہوں، گھر کے لوگ ہوں، جیسا بھی معاملہ تھا لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا اور یہ ایسا نہیں، ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں تھا، انہوں نے یہ غلطی نہیں کی تھی، جو بھی بات ہو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، میں نے جو کچھ کہا تھا میں نے حسد میں، میں نے دشمنی میں یا کسی بھی وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوگا تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو ہے گناہ کو پر پچھتائیں گے، اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، عزم کریں گے آئندہ وہ نہیں کریں گے، اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ اگر کچھ لینے دینے کا معاملہ ہے، کچھ مار کھانے کا معاملہ ہے تو پیسہ واپس کر دیجئے، مار کھا لیجئے، ہاں ایسا کچھ بھی مار پیٹ کا معاملہ ہے تو مار کھا لیجئے، شریعت میں طریقہ یہی ہے، اور اس کے بعد اگر جو ہے اس کے بعد راستہ کی معافی مانگ لیجئے، بھائی یا تو مارے گا یا تو معاف کر دے گا، کوشش یہ کیجیے مار نہ کھائیں، معافی سامنے والا آپ کو معاف کر دے، لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو آپ کو مار کھانی پڑے گی جتنا آپ نے اس کو مارا، یا اور کوئی بھی ایسا راستہ ہے جو مطلب جس میں بدلے کا امکان نہیں ہے، بدلہ غلط ہو جائے گا، جیسے گالی دینے کا ہم یہ نہیں کہیں گے جا کے تم ہم کو اب گالی دو، تو اس میں معافی کا امکان رہے گا کہ ہم جو ہے اسے معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا مال لیا تھا اور میں اس کو جو ہے میں نے توبہ کی اب مال دینا چاہتا ہوں، اور اب وہ اگر اس کے ورثہ موجود ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، ورثہ موجود ہیں تو ورثہ کو دے دوں، لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ جس کو مال واپس کرنا تھا وہ پتہ نہیں کہاں ہے، ہم نے تلاش کیا، بہت کچھ تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو علماء کرام نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں اس کی طرف سے جو مال آپ نے لیا تھا اس کی طرف سے آپ اس کی طرف سے ثواب اس کو ملے گا، آپ اس کی طرف سے وہ مال صدقہ کر دیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ صدقہ ہوگا کہ اگر بعد میں وہ لوٹ کر آتا ہے، یہ امانت ہے، اگر لوٹ کر آتا ہے تو آپ کو صدقہ کرنے کے باوجود، اس لیے کہ آپ صدقہ اس کی اجازت سے نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دامن کو پاک کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے، تو اگر لیکن وہ لوٹ کر آتا ہے تو آپ کو اس کا مال لوٹانا ہوگا، جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ تو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو اس نے اگر مطالبہ اس نے کر دیا تو آپ کو اس کا مال لوٹانا ہوگا۔ یہ چند باتیں جو ظلم کے تعلق سے، ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، اسی کے جو ہے ترجمے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے انس رضی اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، ہمیں سماج میں یہ رویہ رکھنا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو،
صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر انسان مظلوم ہو، میرا ساتھی میرا بھائی مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ظالم تو ظلم کر رہا ہے، وہ تو مضبوط ہے، ہم اس کی مدد کیسے کریں اور کیوں کریں؟ تو نبی نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے، اور یہ بہت اہم بات نبی نے کی، پتے کی بات ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے، معاشرے کی مدد آج یہ ہے، معاشرے میں جو ظالم لوگ ہیں ان کی مدد یہ ہے کہ تم ان کے ہاتھ کو پکڑ لو، ان کو ظلم سے روکو۔ تو آج سماج میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، کسی بھی انداز میں ظلم ہوتا ہے، تو سماج کے، سوسائٹی کے، معاشرے کے ہر فرد کی، ہم میں سے ہر فرد کی، ہر انسان کی، مرد کی، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ ہمارے سماج میں نہ تو بہو پر ظلم ہونا چاہیے، نہ ساس پہ ظلم ہونا چاہیے، نہ بھابھی پہ ظلم ہونا چاہیے، نہ نند پہ ظلم ہونا چاہیے، نہ سسر پہ ظلم ہونا چاہیے، نہ داماد پہ ظلم ہونا چاہیے، نہ شوہر پر ظلم ہونا چاہیے، نہ بیوی پر ظلم ہونا چاہیے۔ پڑوسی پر ظلم کرے، سماج کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی معاملے، بھائی پر ظلم کرے، مسئلہ یہی ہے، دیکھیے نفسی یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نفسی کا شکار ہیں، جبکہ غلط ہے۔ اگر آپ کے محلے میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ جیسے ہمارے واقعے میں محلے میں پیش آئے، میں بیان کر دوں، ہم کمزور پڑتے ہیں، ہمیں لوگوں کی فکر ہے، ہمیں آخرت کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں مثال کی سچا واقعہ، تفصیل میں نہیں صرف اشارہ کر دوں کہ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں کہ دو بھائی ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کا کاروبار مشترکہ ہے، کم زیادہ جو بھی ہے مشترکہ ہے۔ ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد دوسرا بھائی ہے اور جو اس کی بیوی ہے، خاص طور سے اس کی بیوی کا کردار ہے، اس کی بیوی مل کے، دونوں بھائی اور بھابھی مل کے اس وفات شدہ جو بھائی ہے اس کی بیوی کو، بچے بھی ہیں، بچوں کو گھر سے نکال دیا انہوں نے۔ یہ ہمارے محلے کا واقعہ ہے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، جبکہ اس کا حق ہے کیونکہ ان دونوں کے والد کا انتقال ہو گیا، تو جو بھی جائیداد رہی ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے جو خود بھی کمایا ہوگا، جب مشترکہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے، اس میں کتنا بنتا ہے بات کی بات ہے، حساب کتاب جو کیا جائے، لیکن اس کا حق تو بنتا تھا۔ لیکن ظالم لوگوں نے، ظالم بھائی نے اور ظالم بھابھی نے اس جو ہے بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ محلے کے کسی بھی انسان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی، ہم ایسے بے حس ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو ایک حدیث، ایک چیز اور بتا کے بات کو ختم کر دوں۔ ایک عالم نے لکھا، حدیثوں میں مفہوم ہے کہ ابن ابی العز حنفی ہے، مشہور عالم، کہتے ہیں کہ اگر رعایا، اگر عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حاکم ان پر ظلم نہ کرے، ان کا بادشاہ، ان کا وزیر اعظم، ان کا پریزیڈنٹ ان پر ظلم نہ کرے، تو انہیں چاہیے کہ آپس کے ظلم کو چھوڑ دیں، ظلم کو روکیں۔ میرے محلے میں یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پیش آیا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ عورت چلی گئی جہاں بھی جو ہے، سڑ رہی ہے، مر رہی ہے، سماج کو کوئی فکر نہیں ہے، بچے، یتیم بچے کہاں جائیں گے؟ یہ ظالم بھائی، یہ ظالم بھابھی، ان کو آخرت میں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، حق کو واپس نہیں کیا، ان کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، یہ جہنم میں یہ بھونے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر انسان کو ظلم نہ کرنے کی توفیق دے، انصاف کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ظلم کو اپنے پیمانے تک، اپنی حد تک روکنے کی توفیق دے۔ ہم اتنی ہمت دے، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کے افراد کو اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج کے ظلم کو روک سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔